مسئلہ کیا ہے، ایک بعض روایت میں ہے کہ یعنی آخر زمان میں کچھ صلحاء، کچھ اہل تقوی لوگ صحابہ کے درجے تک پہنچے گا اور آگے بڑھے گا، لیکن اہل سنت و جماعت کی اجماع بھی ہے کہ سب سے بڑا علماء یا اولیاء بھی سب سے چھوٹا صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی یہ ظاہری تھوڑا تضاد نظر آتی ہے، مخالفت نظر آتی ہے ایک دوسرے کی، کیسے ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں یہاں کیا کہا، جزئی فضیلت میں، یعنی کلی فضیلت ہر وقت صحابہ کی ہے، لیکن جزئی فضیلت میں کچھ اشخاص، کچھ بعض بڑا علماء صحابہ کے کچھ درجے میں پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی ہم کیا کرے گا، ہمارا بتایا تھا کیوں، مثلا اصل سوال بھی یہ ہے کہ کیوں سب سے بڑا اولیاء، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا عالم، کیوں سب سے چھوٹا صحابہ کی درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے، حکمت کیا ہے، یعنی کیسے صحابہ کے کیسے مقام ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کہ اتنا بڑا علماء پورا زندگی دین کے لیے وقف کیا ہے، و بایا بڑا اولیاء پورا زندگی دین کے اوپر، ایمان تقوی کے اوپر گزارتا ہے، لیکن صحابہ ایک دو منٹ رسول اللہ کی صحبت میں مشرف ہوتے ہیں، ایک دو سال اسلامیت کے اندر ہوتے ہیں، یا انتقال ہو جاتی ہے، یا ایسے، یعنی ایک دو سال کے ایک صحابہ کے درجے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ صحابہ ایک دو سال عبادت کیا، اسلامیت کی بات ہو سکتا ہے، اولیاء پورا زندگی میں 80 سال عبادت کرتی ہے، لیکن ایسے ہی ویسے ہی بھی سب سے چھوٹا صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بیان کرے گا۔ پہلی حکمت، بے شک صحبت نبوی ایک ایسی اکسیر ہے جس سے ایک شخص سیر و سلوک کے کئی سالوں کے مقابلے میں صرف ایک منٹ میں اس کے اکسیر کا یعنی انوار حقیقت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت میں انزباع اور انعکاس کی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص نبوت کے اس نور اعظم کی ہمراہی میں اتباع و انعکاس کے ساتھ بلند ترین مراتب تک پہنچ سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی بادشاہ کا غلام اس کی اتباع کر کے ایسے بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، مثلا ایک حکمت یہ ہے، یعنی صحبت نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیغمبری کے وقت کی صحبت ایسے ایک اکسیر ہے، ایسے تاثیر کرنے والا چیز ہے کہ ایک انسان کے اچانک درجہ ولایت تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسے ایک تاثیر کرتی ہے کہ دوسرا وقت ایک شخص 40 سال عبادت بھی کرے گا، وہ رسول اللہ کے ایک گھنٹہ کے صحبت کے مقابل نہیں آ سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انعکاس اور انسباغ ہے۔ انعکاس کیا مطلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایمان کے بالا، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا حقائق ہے، وہ فوراً منعکس ہوتی ہے مقابل میں۔ مثلا انسان آئینہ کے سامنے آتی ہے، کیا کرتے ہیں، انسان کی صورت آئینہ میں منعکس ہوتی ہے پورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی و پیغمبری کی صحبت میں ایسے ایک تاثیر ہے، رسول اللہ کے وہ ایمان کی بالائی، رسول اللہ کے اندر کے ایمان کے درجات، وہ ایمان کے مراتب فوراً دوسرا کا منعکس ہوتی ہے، ایسے درمیان ایک تعلقات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ فوراً لیتے ہیں۔ اس لیے ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسے ایک صحبت ہے کہ اس میں انعکاس ہے، انسباغ، فوراً اس رسول اللہ کے ایمان کے درجات ان کے تک فوراً انتقال ہو جاتی ہے، منعکس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان صحابہ ایک گھنٹہ میں، ایک دن میں ایسا ایک مقام پا لیتے ہیں، دوسرا اولیاء 10-40 دن میں تھا، کچھ 40 سال میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے بڑا صالح ولی بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ وہ اولیاء بھی جنہوں نے بیداری میں کئی بار رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر جلال الدین سیوطی ہیں، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کیا، وہ بھی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام کی صحبت نور نبوت محمدی کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں،
لیکن جہاں تک اولیاء صالحین کا تعلق ہے تو انہیں جب صحبت یا ہم نشینی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی انقطاع وحی کے بعد ہوتا ہے گویا کہ اس صحبت کا تعلق نور ولایت محمدی کے ساتھ ہے. پس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء کرام کے سامنے ظہور فرمانا اور انہیں نظر آنا ولایت محمدیہ کی حیثیت سے ہے نہ کہ نبوت کے اعتبار سے. حقیقت جب یہ ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان دونوں قسموں کی صحبتوں کے درمیان فرق ہو، اتنا فرق جتنا کہ نبوت اور ولایت کے مابین درجے کی بلندی کا ہے. اور یہ بات کہ صحبت نبویہ ایک انتہائی پرتاثیر نورانی اکسیر ہے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک غلیظ القلب بدو جو کہ اپنے وحشی پن سے مغلوب ہو کر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے آتا ہے اور ایک گڑی کے لیے صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہے. اب وہی آدمی اتنی شفقت، مہربانی اور رقت قلبی حاصل کر لیتا ہے کہ ایک چونٹی تک کو پاؤں تلے روندنے سے ڈرتا ہے. ایک جاہل اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا آتا ہے، ایک دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا ہے اور پھر چین اور ہندوستان جیسے ممالک میں چلا جاتا ہے اور مذہب و متمدن قوموں کے لیے معلم الحقائق اور مرشد الکمالات بن جاتا ہے. مثلا صحبت نبوی کیا چیز ہے؟ یعنی صحبت نبوی کی قیمت سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ کیا دو مثال دی ہے. ایک کیا ہے؟ ایک غلیظ القلب انسان اتنا اس کے دل اتنا کٹور بن گیا، سخت ہو گیا کہ اپنا بیٹے کے زندہ دفن کرنا سا درغ نہیں کرتے اور حزن بھی نہیں لیتے. ایسے اس جیسا اپنا بیٹے کی زندہ دفن کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی بھی نہیں محسوس کرتے. ایک ایسے انسان آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ایک گھنٹہ اس کی صحبت میں مشرف ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایسے ایک نرم قلب ہوتی ہے، اس کے دل اتنا نرم بن جاتی ہے کہ وہ ایک چونٹیا کی پاؤں رکھنا سا خوف کھاتی ہے، احتیاط کرتی ہے. دیکھو ایک گھنٹہ میں انسان 100% بدل گیا، وہ یہ پیغمبر صحبت کی وجہ سے. یا ایک جاہل آدمی کچھ پڑھا لکھا نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے، آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھنٹہ صحبت میں مشرف ہوتے، اس کے بعد جاتے تھے چین، یورپ، مختلف متمدن اقوام میں اندر اسلامیت کی حقیقت، اسلامیت کی بہتری ان کے اندر بیان کرتے تھے، ان کے لیے معلم بن جاتے تھے، ان کے لیے راہ نجات دکھا دیتے تھے. یعنی صحبت نبوی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسے ایک سر تھا، ایسے ایک انسان کی اچانک ایک گھنٹہ میں 100% چینج کرتے تھے. ایک جاہل سب سے جاہل انسان کے سب سے عالم بنا دیتے، سب سے سخت مزاج والا، سخت دل والا، یعنی اس کی کوئی بھی دل میں رحم نہیں والا انسان کی فوراً سب سے رحیم والا ایک انسان بنا دیتے. اس لیے ہاں یہاں ایک بھی اور بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی دیکھتے ہیں، اپنا خواب میں دیکھتے ہیں، یا جلال الدین السیوطی جیسا کچھ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں دیکھتے ہیں. یعنی روایت ہے کہ جلال الدین السیوطی حدیث کی کتاب لکھتے تھے، جو حدیث کی کتاب لکھا جاتے تھے، تقریباً 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں دیکھا اور اس سے حدیث پوچھا. اس جیسا علماء بھی صحابہ کی درجے تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونا کے لحاظ سے اس کی صحبت میں مشرف ہوتے تھے. اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پیغمبری ختم ہو گیا، ولایت کے لحاظ سے اس کا مخاطب ہے. مثلا ہر پیغمبر کی ایک ولایت کی جہت ہے، پہلو ہے، ایک نبوت کے پہلو ہے. نبوت کے پہلو کب تک جاری ہے؟ اس کی انتقال ہونا تک جاری ہے. اس کی انتقال ہونا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے پہلو جاری ہے، قیامت تک اس کی ولایت کے پہلو جاری ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا خواب میں یا بیداری میں، وہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اس کی ولایت کے پہلو سے اس کے دیکھتے ہیں. لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونا کے لحاظ سے
رسالت کے پہلو سے دیکھتے ہیں. اس لیے رسالت یعنی پیغمبر کے مقام ولی کے مقام سے کتنا اونچا ہے، صحابہ کے مقام بھی یعنی پیغمبر کے دیکھ کر اس کی صحبت سے مشرف ہونا، اس کے درس لینے والا صحابہ کے مقام بھی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے دیکھنے والا اولیاء سے اتنا اونچا ہوتی ہے. اس لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت نبوی صحابہ نبوت کے لحاظ سے، پیغمبر ہونا کے لحاظ سے مخاطب تھا، اس لیے اس میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فوراً ایک انسان ایک جاہل کے سب سے عالم، ایک نا انصاف والا کے سب سے انصاف والا رحم والا ہے وحی کے ذریعے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغمبر ہے، وحی کے ذریعے لیتی ہے اس کے فوراً ہم کیا انعکاس ہے، فوراً منعکس کروا دیتی ہے دوسرا فوراً. یعنی مثلا ابھی ہوتی ہے مثلا موبائل سے جتنا معلومات دوسرا موبائل میں ہم یا بلوٹوتھ کے ذریعے یا دوسرے کے ذریعے جتنا معلومات اس کا انتقال ہو جاتی ہے دوسرا موبائل میں منتقل ہو جاتی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے وہ ایمانی حقائق بھی صحابہ اس کے صحبت میں آتے تھے، رسول اللہ سے فوراً اس کا منتقل ہو جاتا ہے. اس لیے صحبت نبوی اتنا مؤثر